صلوات محمد وعلى اور ایک صلوات. مسئلہ یہ بھی ہے. حاج جاوید صاحب بھی نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ. آج مئی کی 29 تاریخ ہے 2010 اور جمادی الثانی کی 15 تاریخ ہے 1431. اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے، جو آیہ مباہلہ کے نام سے معروف ہے. اگلے ہفتے ولادت جناب معصومہ کونین سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے یہ مناسب موقع ہے کہ ہم اس آیت پر گفتگو کریں. صلوات پر محمد و علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله العلي العظيم. اب جو آپ سے علم آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ آ جاؤ، ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنے نفوس کو اور تمہارے نفوس کو، پھر مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. اس سے پہلے کی آیات مربوط تھی اس سے، اور گزشتہ ہفتے کی گفتگو بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسی موضوع پر تھی، اور اسی سے ہم مسلسل کرتے ہوئے گفتگو کو آگے بڑھانا ہے. جب پیغمبر اسلام نے نصارہ نجران کے سامنے ساری دلیلیں پیش کر دیں اور وہ کسی علمی اور عقلی دلیل کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، تو پھر اللہ نے کہا کہ نبی ان سے کہو کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، ہم مباہلہ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ مباہلہ کہتے کس کو ہیں، جس کی دعوت دی جا رہی ہے.
مباہلے کا روٹ ورڈ ہے یعنی مادہ ہے بے ہے لام، بہل یا بہل دونوں، اور اس کا مطلب ہے رحمت الہی سے دوری۔ علیہ بہلت اللہ یا بہلت اللہ کا مطلب ہے علیہ لعنت اللہ، یعنی بہلت اللہ علیہ اگر کہیں اس کا مطلب ہے لعنت اللہ علیہ، تو دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ لعنت کا بھی مطلب وہی ہے رحمت پروردگار سے دوری، تو ابتحال یعنی التعان، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، اسی سے مباہلہ ہے۔ مباہلے میں ایک دوسرے پر اللہ کی لعنت کی جاتی ہے، یعنی اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار اس کو تو اپنی رحمت سے دور کر اور اس پر عذاب نازل فرما، یہ ہے مباہلہ۔ وہ ایک طرح کا روحانی مقابلہ ہے، اس لیے کہ دونوں فریق وہ تھے جو اللہ پر گفتگو کر رہے تھے، عیسائی بھی اور پیغمبر اسلام بھی، اور موضوع کیا تھا کہ کیا اللہ کے کوئی بیٹا ہے یا نہیں ہے۔ عیسائیوں کا اصرار یہ تھا کہ اللہ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے فرزند ہیں، نعوذ باللہ۔ پیغمبر اسلام مصر تھے کہ نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور نبی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر اسلام کی طرف سے ساری دلیلیں تھیں، اور ان کی طرف سے بس ایک دلیل یہ تھی کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، اور اس کا جواب قرآن نے دیا، جس پر ہم گفتگو گزشتہ آیات میں کر چکے ہیں۔ تمام جوابات کے باوجود جب وہ کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بھئی، ہم بات کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کی کر رہے ہیں۔ اللہ ہم کو بھی سن رہا ہے، تم کو بھی سن رہا ہے، اللہ تو سب کا ایک ہی ہے نا۔ اب تم اس کو چاہے جس طرح پکارو، اس کو تم جس طرح چاہے ڈسکرائب کرو، لیکن خدا تو ایک ہی ہے ہم دونوں کا، وہ ہم دونوں کو سن رہا ہے۔ تو چلو ہم خدا سے یہ کہیں کہ پروردگار اب اس موقع پر تو فیصلہ فرما، اور فیصلہ اس طرح ہو کہ ہم یہ دعا کریں کہ جو جھوٹا ہے ہم دونوں میں، اللہ اس پر لعنت نازل کر۔ تو اے پروردگار، تو جانتا ہے، تو سچائی سے واقف ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے یہ دعوت دی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی صداقت کی یہی پہلی دلیل تھی کہ مباہلے کی دعوت پیغمبر اسلام کی جانب سے آئی، اور یہی وجہ تھی کہ اسی لمحے عیسائی کچھ جھجکے تھے اور گھبرائے تھے اس کا فوری طور پر جواب دینے کے لیے، اس لیے کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا ہو، بلکہ کہا ٹھیک ہے ہم آپ کو کل بتاتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے جب اس کو قبول کیا اور وہ آئے تو پیغمبر اسلام نے اپنی تیاری کی اور وہ لوگ اپنی تیاری سے آئے۔ یہ واقعہ جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں، یہ 24 ذی الحجہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ سن 10 ہجری پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دن ہیں، اس لیے کہ سن 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا ہے، اور 11 ہجری کے بالکل شروع میں سفر میں 28 سفر کو آپ کی وفات واقع ہوئی۔ تو گویا کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے کا واقعہ ہے، غدیر کے فوراً بعد کا، اور ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اسلام نے اطراف کے تمام رؤساء کو، حکومتوں کو، چھوٹے چھوٹے جو گروپ تھے ان کو، اور جو مذہبی اور سیاسی گروہ تھے ان سب کو پیغمبر اسلام نے خطوط لکھے دعوت اسلام کے۔ ان میں سے ایک خط نجران ایک علاقہ تھا، اور اس میں یہ بڑے منظم قسم کا ایک گروپ نصارہ کا یعنی عیسائیوں کا رہتا تھا۔ پیغمبر نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام علم سے پھیلا ہے، نہ کہ تلوار سے، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا۔ پیغمبر اسلام طاقتور تھے، 10 ہجری تھی،
10 ہجری میں پیغمبر اسلام کے پاس سب کچھ تھا وہ کہ جس کی بنیاد پر وہ اطراف و اکناف کے چھوٹے چھوٹے جو گروپس تھے اور چھوٹے چھوٹے جو گویا کے قبیلے تھے ان کے اوپر وہ زور ڈال سکتے تھے کہ تم اسلام قبول کرو. لیکن پیغمبر اسلام نے ایسا نہیں کیا بلکہ خطوط لکھے, دعوت دی اسلام کی کہ اسلام کی یہ خوبیاں ہیں, ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. اب خط کے مضامین کس طرح کے ہوتے تھے اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب خط ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے ایک گروہ, ایک وفد بھیجا مدینے, نجران کے نصارہ نے, عیسائیوں نے, کہ جاؤ جا کر وہاں تحقیق کرو کہ وہ کون شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس میں کہاں تک صداقت ہے, اور جا کر ان سے بحث و مباحثہ کرو اور اندازہ کرو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. چنانچہ یہ وفد آیا. وفد کی سربراہی 2 افراد کر رہے تھے, عاقب اور سید ان کا نام لکھا گیا ہے تاریخ میں. یہ لوگ بڑے بڑے پریسٹ تھے ان کے اور ان کے سردار بھی تھے. تو ان کی سربراہی میں یہ وفد مدینے آتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے کام تو یہ کیا کہ مدینے آتے ہی لوگوں سے پوچھا کہ پیغمبر اسلام کدھر ہیں, تو لوگوں نے مسجد کی طرف اشارہ کیا کہ مسجد میں ہے. وہ مسجد کے اندر آ گئے. جب مسجد میں آئے تو انہوں نے ایک کونے میں جا کر مسجد کے ناقوس بجانا شروع کر دیا, جو ان کی نماز کے ٹائم کے موقع پر بجایا جاتا ہے. اور وہ بجانے کے بعد مسجد کے اندر اپنے انداز سے جو ان کی پریئر تھی, نماز تھی, وہ پریئرز کرنے لگے. تو مسلمانوں نے روکنا چاہا. پیغمبر اسلام نے اشارہ کیا اور کہا کہ نہیں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو, وہ جس طرح بھی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اس طرح عبادت کرنے دو. یہ وہ تمام باتیں ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کس حد تک ٹولرنس کا مذہب ہے اور ریلیجن ہے. جب وہ لوگ اپنی پریئرز ختم کر چکے تب وہ آئے پیغمبر اسلام کے پاس اور بیٹھ کر ان سے گفتگو شروع کی. اور پھر گفتگو میں وہی بہت سی باتیں آئیں جو ہم اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا گفتگو کی اور کیا بحث کی. اور جب آخر میں بات پہنچی, تمام دلائل دینے کے بعد پیغمبر اسلام نے ان سے پوچھا کہ تم بضد کیوں ہو آخر. تو انہوں نے یہی کہا کہ چونکہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں تھا تو کوئی تو باپ ہونا چاہیے. تو پھر وہ مثال دی گئی جس کا ذکر گزشتہ ہفتے کیا گیا تھا کہ اگر باپ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہو کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آدم کے بارے میں تمہارا کیا جو ہے خیال ہے. ان کے نہ تو باپ تھا نہ ماں تھی. انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا. جب اس کو بھی نہیں مانا تو اب پھر پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے, تم کو روحانیت کا دعویٰ ہے, تمہیں اللہ سے قربت کا دعویٰ ہے, تمہیں اللہ پر یقین کا دعویٰ ہے, ہم کو بھی ہے. چلو ہم دونوں آتے ہیں اللہ کے پاس, اللہ فیصلہ کر دے گا اس کا, اور ہم پھر اس پر ایمفیسائز کریں گے کہ یہ بہت اہم واقعہ ہے اور اس کو بار بار بیان کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ اس ملک میں بیان کرنے کی ضرورت ہے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا, زور زبردستی سے پھیلا. چند مسلمانوں کو دیکھ کر, ان کی حرکتوں کو دیکھ کر وہ پورے اسلام کے اوپر گویا کہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا. اسلام اس طرح پھیلا ہے. پیغمبر اسلام نے ہرگز ان کو دھمکی نہیں دی. جب وہ نہیں مانے کہا کہ تم لوگ کٹ حجتی کر رہے ہو, تم لوگ ضد پہ اترے ہو, تم نہیں مانو گے تو میں ایسا کر دوں گا, ویسا کر دوں گا, میں ابھی دیکھو تمہیں گرفتار کر لوں گا. میں کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے ہم اسپریچول کانٹیسٹ کرتے ہیں. چنانچہ اس وقت یہ آیت اتری اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے, کیا طریقہ ہوگا اس کا مباہلے کا. تو مباہلے کا یہ طریقہ بڑا دلچسپ قرآن نے پیش کیا. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو, یعنی ہم مل کر اپنے بیٹوں کو, تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں.
فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آنے کے بعد، دلیلیں آنے کے بعد جو تم سے کٹ حجتی کرے ان سے یہ بات کہہ دو۔ یعنی یہ بات بھی واضح کر دی کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ مباہلے کے لیے بلا رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی کرنا صحیح نہیں ہے۔ یعنی اصول قائم کر دیا گیا کہ آئندہ اگر تم کو کبھی کسی سے بات کرنی ہے، مؤمن بھی کسی سے مباہلہ کر سکتا ہے، اس کی بھی روایات ہیں، لیکن اس کے بھی اصول طے کر دیے گئے کہ ایسا نہیں کہ تم ڈائریکٹ آ کے صرف مباہلہ شروع کر دو اور چیلنج شروع کر دو اور لوگوں سے آ جاؤ اسپریچول کانٹیسٹ، یہ سب اس کا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ پہلے علمی گفتگو کا ہے، علم سے پہلے تم ثابت کرو اپنے حق ہونے کو، اپنی حقانیت کو۔ چنانچہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بلا شبہ عقل و منطق سے اور دلائل و براہین سے بہت اطمینان سے اس کے تمام احکام ثابت کیے جا سکتے ہیں۔ اب جب کہا کہ بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفوس کو بلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ تیار ہوئے اور اس کے بعد پھر دوسرے دن اب مباہلے کا انتظام ہوا۔ ادھر سے وہ آئے اور ادھر سے پیغمبر اسلام گئے۔ وہاں سے جب وہ آئے تو انہوں نے بھی اپنے درمیان میں سے 14 افراد کا انتخاب کیا، جن کو انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑے نیک، متقی، پرہیزگار لوگ ہوں گے، ان میں سے 14 کا انتخاب کیا۔ ان کی سربراہی کر رہے تھے ان کے جو سب سے بڑے پریسٹ تھے، اسقف سب سے بڑے، ابو حارثہ ان کا نام لکھا گیا ہے تاریخ میں۔ ابو حارثہ کی قیادت میں یہ وفد پہنچا، البتہ ساتھ میں ظاہر ہے کہ انہی میں عاقب اور سید بھی ہیں جو ان کے پولیٹیکل اور اسپریچول یا ریلیجس لیڈرز ہیں۔ جب وہ میدان مباہلہ میں پہنچے تو ادھر سے پیغمبر اسلام چلے۔ تمام مسلمانوں کو علم ہو گیا تھا کہ کل مباہلہ ہونے والا ہے، اور دیکھیں گے پیغمبر اسلام کیا کرتے ہیں۔ تو صبح ہوئی تو پیغمبر اسلام اتنی سادگی سے چلے کہ اپنی گود میں امام حسین کو اٹھائے ہوئے، امام حسن کی انگلی پکڑے ہوئے، ان کے پیچھے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا چل رہی ہیں، اور ان کے پیچھے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ 5 افراد کا مختصر سا یہ قافلہ مباہلے کے لیے چلا، اور اس شان سے چلا اور اس ترتیب سے چلا جو اصل میں آیت کی ترتیب ہے۔ بچے آگے آگے، ان کے پیچھے جناب سیدہ، ان کے پیچھے حضرت علی۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا۔ تو جو ترتیب آیت کی ہے وہی ترتیب پیغمبر اسلام نے چلنے میں بھی برقرار رکھی۔ اور جب میدان مباہلہ میں پہنچے اور عیسائیوں نے ان کو دیکھا تو ان کے سردار نے کہا کہ بھئی دیکھو، ہم چلے تو تھے مباہلہ کرنے کے لیے، لیکن میں جو انداز دیکھ رہا ہوں اور میں جو چہرے دیکھ رہا ہوں، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ انی لأرى وجوہا لو شاء اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ بہا فلا تباہلوا فتہلکوا او فتہلکوا ولا يبقى على الارض نصرانی الى یوم القیامہ۔ ان کے سردار نے فوراً ہی ان چہروں کو دیکھ کے کہا کہ خبردار ان سے مباہلہ مت کرنا، اس لیے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر خدا ان کے ذریعے سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانا چاہے تو خدا ان کے ذریعے سے ہٹا دے گا۔ فَأَزَالَهَا بِهَا فَأَزَالَهُ بِهَا بِهَذِهِ الْوُجُوهِ، یعنی ان چہروں کے ذریعے سے۔ تو اتنے عظیم یہ چہرے ہیں، اور ایک روایت میں یہ کہ اگر یہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا نظر آئے، لہٰذا تم ان سے
مباہلہ نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور پھر زمین پر قیامت تک کے لیے کوئی ایک بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ چنانچہ انہوں نے پیغمبر اسلام سے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے۔ ابھی ہم یہاں گفتگو چھوڑتے ہیں اور آتے ہیں آیت کے ان ٹکڑوں پر۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ۔ تو مباہلے کی یہی خصوصیت ہے، اور ہم کو حیرت یہ ہے کہ مسلمان اتنے بڑے واقعے کو کیوں اگنور کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنے بھی مفسرین ہیں بالاتفاق، جتنے محدثین ہیں، جتنے مؤرخین ہیں، جتنے لکھنے والے اسکالرز ہیں، جتنے بولنے والے خطباء ہیں، کوئی بھی مسلمان کسی بھی طبقے کا ہو، کسی فرقے کا ہو، اس نے ہر معاملے میں شک اور شبہات کا اظہار کیا ہے اور اختلافات کیے ہیں، لیکن یہ واحد آیت ہے، آیہ مباہلہ اہل بیت کی شان میں، جس میں کسی طرح کا کوئی ڈسپیوٹ ہے ہی نہیں، کوئی شک و شبہہ ہے ہی نہیں۔ ہر شخص نے یہ کہا، ہر انسان نے لکھا کہ پیغمبر اسلام مباہلے کے موقع پر جن لوگوں کو لے کر آئے عیسائیوں کے سامنے توحید الہی کی تصدیق کے لیے، یعنی اللہ کی توحید کی حمایت اور دفاع کے لیے مباہلے کے خاطر جن لوگوں کو لے کر آئے میدان مباہلہ میں، وہ صرف 4 افراد تھے پیغمبر اسلام کے علاوہ۔ ابناءنا کی جگہ صرف حسن و حسین کو لے کر آئے، طے شدہ ہے۔ نساءنا کی جگہ صرف جناب معصومہ کو لے کر آئے، طے شدہ ہے۔ انفسنا کی جگہ صرف حضرت علی کو لے کر آئے، طے شدہ ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ اتنی واضح اور کھلی ہوئی آیت قرآن مجید میں ہوتے ہوئے کیسے لوگ عظمت اہل بیت کا انکار کر سکتے ہیں، کیسے کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو اہل بیت پر فضیلت دے سکتے ہیں۔ ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں۔ بیٹے ہیں جمع کا صیغہ، ہر جگہ تینوں میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، پلورل۔ عربی میں جمع کے لیے کم سے کم 3 افراد ہونے چاہیے، 2 افراد بھی نہیں، 2 افراد بھی کافی نہیں ہے جمع کے لیے، پلورل کے لیے، جیسے انگلش میں 2 افراد کافی ہیں، لیکن عربی میں 3 چاہیے، تب جا کر ان پر جمع کا صیغہ جو ہے وہ منطبق ہوتا ہے۔ ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آئیں، 2 بیٹوں کو نہیں، کم سے کم 3 بیٹوں کو، تب جا کر وہ ابناءنا آتا ہے۔ نساءنا، اپنی عورتوں کو، انفسنا، اپنے نفوس کو۔ لیکن اس جمع کے صیغے میں پیغمبر اسلام لے کر جو گئے جن کو، کہیں پر بھی یہ کورم پورا نہیں ہوتا جمع کا، پلورل کا، تینوں جگہ کسی جگہ پر بھی کورم پورا نہیں ہو رہا ہے۔ ابنانا کی جگہ صرف 2 ہیں اور باقی تو صرف ایک ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اگر انہی کو لے کر جانا تھا تو واحد کا صیغہ استعمال کرتے، وہاں تثنیہ کا استعمال کرتے، ان کے لیے جمع کا استعمال کر سکتے تھے۔ بلاغت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے، اس لیے کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی ایک عورت کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ، ہم اپنے ایک نفس کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آتے ہیں۔ نہیں کہا ایسا، بلکہ جنرل سینس میں، پلورل سینس میں یہ بات کی۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ مباہلہ نہ صرف ان پر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنا تھا، نہ صرف عیسائیوں کے لیے مباہلہ تھا کہ وہ ان پر ثابت ہو جائے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ مسلمان بھی قیامت تک اہل بیت کی عظمت کو پہچان لیں، ادھر وہ توحید کو پہچانے اور مسلمان نبوت اور امامت کی عظمت کو پہچان لیں۔ پلورل کا صیغہ رکھنے سے چیلنج بن گیا، چیلنج، یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کیا کریں، ہمارے بچے بھی جا سکتے تھے اور تیار تھے، وہ تو چلے جاتے، مگر وہ تو آیت میں یہ تھا کہ ہم اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آئیں گے، پہلے سے اپنے 2 بیٹے کی بات تھی، تو اب اس میں تو چانس ہی نہیں تھا، نہیں تو ہم تو جاتے ضرور۔ انہوں نے کہا نہیں، اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، یعنی چانس ہے،
پیغمبر لے سکتے ہیں 10 بچوں کو بھی، امت کے 10 بچوں کو، اچھے اچھے بچوں کو چن لیتے، اور بچے تو ویسے ہی چھوٹے تو بے گناہ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کو لے لیتے، لیکن کہا نہیں، مباہلہ کا مطلب کیا ہے، کس لیے لا رہے ہیں؟ عورتوں میں سے کسی کو لے لیتے؟ کیسی کیسی خواتین موجود تھیں جن کے بڑے دعوے ہیں کہ یہ تو خاتون ایسی ہیں اور یہ خاتون ویسی ہیں، بڑی تعریفیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو لے لیتے؟ کم سے کم 3 کا کورم تو پورا کر دیتے۔ انفسنا میں بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں کہ فلاں بڑے قریب تھے، فلاں بڑے، کسی کو لے لیتے، کسی قریب انسان کو اپنے ساتھ لے لیتے، انفسنا میں شامل کر لیتے، صرف علی کو کیوں لے کر چلے؟ چیلنج رکھنے کے لیے آج مسلمان اس کا جواب دے دے، آج اور کل دے دے اور قیامت سے پہلے دے دے، سوچ تو لے، غور تو کر لے۔ مسئلہ صرف ایک تھا، مباہلے کا پرپس کیا تھا؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم جائیں گے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے، جھوٹوں پر۔ اب جب جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے تو ان کو لے کر جانا ہے جو سچائی کی اس بلند ترین منزل پر فائز ہوں کہ جہاں جا کر وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، سچے ہوں، مکمل سچ، یعنی جتنا بڑا یہ جھوٹ ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اتنے ہی بڑے سچے ہونے چاہیے ان کے مقابلے پر۔ اب کتنے بڑے سچے ہوں؟ کہا بس دیکھ لو، سچے تو اور بھی تھے، حضرت ابو ذر غفاری ہیں، عمار یاسر ہیں، یہ سب سچے لوگ تھے، جناب سلمان فارسی ہیں، مقداد ہیں، بہت سے صحابہ بڑے سچے تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو لوگ سچا کہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو نہ لے کر جانا اور صرف انفسنا کی جگہ علی کا انتخاب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صداقت میں علی کے مقابلے پر نہیں آ سکتا، کوئی بھی سچائی میں علی کے برابر نہیں ہے، کم سے کم برابر تو نہیں ہے، تو طے شدہ ہے۔ حالانکہ ہم تو مقابلہ کسی سے کرتے ہی نہیں، وہ مقابلہ ہی گویا حضرت علی کی توہین ہے کہ کسی کو ہم علی کے مقابلے پر لا کے کہیں یہ زیادہ سچے کہ وہ زیادہ سچے، یہ توہین ہے حضرت علی۔ کہاں حضرت علی بالکل ایسے جیسے کوئی آپ رسول اللہ کے مقابلے پر لا کے کہیں کہ بھئی یہ زیادہ سچے ہیں یا رسول اللہ زیادہ سچے ہیں، یہ مقابلہ ہی غلط ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم اتنا تو طے ہوا کہ کوئی شخص سچائی میں علی کے برابر نہیں آ سکتا۔ اب آئیے خواتین میں، تو ایسی بھی خواتین تھیں جن کو سچا کہا جاتا ہے، ان کو لے جاتے، کہتے ہیں کہ نہیں صدیقہ، کہتے ہیں کہ نہیں صدیق، تو کسی صدیق کو لے جاتے، کسی صدیقہ کو لے جاتے، رشتہ بھی تھا، نہیں لے کر گئے تو اس کا کیا جواب ہے؟ بھئی مسلمانوں، اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ قرآن کی آیتوں کو کیوں اگنور کرتے ہو؟ کیوں عوام کو نہیں بتاتے؟ کیوں چھپاتے ہو حق کو؟ کیا مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے مباہلہ کے بارے میں؟ مسلمانوں میں کتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ مباہلہ کیا ہے؟ نہیں جانتے، نہیں جانتے۔ اب قیامت میں اللہ پوچھے گا تو ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، تو قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ ہل ہل کے پڑھتے تھے، رٹ رٹ کے؟ سمجھ میں نہیں آیا؟ کبھی پوچھا نہیں تم نے؟ دریافت نہیں کیا؟ سوچا نہیں؟ تم کو کبھی یہ سوچ کے شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی، افسوس نہیں ہوا، تم نے غور نہیں کیا؟ قرآن جن کو سچا کہہ رہا ہے، قرآن جن کو جھوٹوں کے مقابلے پہ لے کے جا رہا ہے، جن کی سچائی کی صداقت کی دلیل قرآن پیش کر رہا ہے، ان کے مقابلے پر جو لوگ آ رہے ہیں تم ان کو صدیق کہہ رہے ہو، ان کے سامنے جو آ رہے ہیں ان کو تم صدیقہ کہہ رہے ہو۔ تو تم نے کبھی نہیں سوچا کہ تمہارے بنائے ہوئے سچے اور ہوتے ہیں اور خدا کے بنائے ہوئے سچے اور ہوتے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کو خدا نے سچا کہا ہے، تم نے نہیں، ہم نے نہیں، اس نے نہیں، اس نے نہیں، خدا ان کو سچا کہہ رہا ہے، ان کی صداقت کی دلیل قرآن پیش کر رہا ہے، ان کو صدیق اللہ کہہ رہا ہے، ان کو صدیقہ قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر ان کے مقابلے تم ایسے لوگوں کو لے آتے ہو جن کو تم نے جو کچھ کہہ دیا تو کہہ دیا، قرآن تو کچھ نہیں کہہ رہا ان کے بارے میں۔
اور سچائی تو ایک ہوتی ہے، سچ کبھی سچ کے مقابلے پر نہیں آتا. تو تمہارے پاس اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ قرآن آج یہ جو 5 افراد کو جس شان سے پیغمبر اسلام لے کے جا رہے ہیں، اصل میں تعارف تھا، دکھا رہے تھے مسلمانوں کو، دیکھ لو قیامت تک کے لیے، سچوں کو دیکھ لو، پہچان لو، یہ ہیں سچے، یہ ہیں صدیق، ان میں سے چنا ہے میں نے، ان سب میں سے ان کو لیا ہے. اب میں یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. حج کے موقع پہ ایک صاحب ہمیں ملے، ایک عالم، ایک مولانا، حج کے ایک گروہ کے سربراہ. ان سے ہمارے گروپ کے ایک نوجوان سے کچھ گفتگو ہوئی. آخر میں وہ ہمارے پاس ان کو لے کر آئے. مباہلے پر گفتگو جب شروع ہوئی تو کہنے لگے مباہلہ تو کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے اہل بیت کے لیے. ہم نے کہا کیوں؟ اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے کہ صرف انہی کو لے کر گئے؟ کہ نہیں، وہ تو پیغمبر اسلام بتانا ہی چاہتے تھے، آپ بھی اس کی تعویل یہی پائیں گے. آپ جب کسی سے مباہلے کا ذکر کریں گے تو مولوی ملا آپ کو یہ بتائیں گے. اس میں کیا فضیلت ہے اہل بیت کی؟ یہ تو مباہلہ تھا. مباہلہ کا طریقہ پیغمبر بتا رہے تھے کہ مباہلہ کیا اس طرح جاتا ہے کہ صرف اپنے گھر والوں کو لے کے جاتے ہیں. جو لوگ کلوزسٹ ہوتے ہیں رشتے میں، صرف ان کو لے کے جاتے ہیں. یہ ہے طریقہ مباہلے کا. مباہلے میں دوسروں کو، دوستوں کو ادھر کو لے کے نہیں جاتے. تو پیغمبر اسلام کے پاس یہی کلوزسٹ تھے تو ان کو لے کے گئے. اس میں کون سی فضیلت کی بات ہے؟ کوئی اور کلوز ہوتا ان کو لے جاتے. ہم نے کہا ہم اس سے قطع نظر کہ آپ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں، ہم ایک لمحے کے لیے اس کو مان لیتے ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ آپ جس فضیلت کو چھپانا چاہتے ہیں، ایک چھپانا چاہتے ہیں، 10 ابھر کے سامنے آ جاتی ہیں. خدا کے لیے سمجھو، غور کرو، عقل سے کام لو. اگر آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ مباہلے میں صرف ان کو لے کر جا سکتے ہیں کہ جو کلوزسٹ ہیں، تو چلو یہی صحیح. اب جب ہم ان لوگوں کی تلاش میں نکلیں جو پیغمبر کے اسلام سے سب سے قریب تھے اور ان کے گھر والے تھے، گھر والے اہل بیت، ان کے جو کلوزسٹ پیپل تھے، تو پھر تم کسی اور کو شامل کرنے کی کوشش مت کرنا. تب مان لینا کہ اہل بیت صرف یہ ہیں. اس وقت مت کہنا کہ یہ بھی بڑے کلوز تھے اور وہ بھی بڑی کلوز تھیں. اگر کلوز ہی کی بات ہے تو کیا بیوی کلوز نہیں ہوتی؟ کیا مباہلے میں بیوی کو نہیں لے کر جاتے؟ بیوی اہل میں نہیں ہے، بیوی تو اہل میں نہیں ہے. جو سب سے کلوز ہوتی ہے، انسان کے سب سے کلوز بیوی ہوتی. بیوی کو نہیں لے کر گئے، داماد کو لے کے جا رہے ہیں. بھئی داماد کس طرح کلوز ہو گیا؟ چلیں اگر لے کے جاتے، بیٹی کو لے جاتے، وہ تھی کلوز، سب سے کلوز. نواسوں سے کیا مطلب؟ پھر نواسوں کو کیوں لے کر گئے؟ اب نانا کہا تھا، بحیثیت رسول ایک بات کہی تھی، رسول کے سب اولاد تھی، بچے تھے، ان کو لے کر جاتے. امت کا ہر بچہ ان کے لیے تھا ان کا بچہ. تو نہ کسی، اگر کلوزسٹ ہی کی بات ہے آپ سوچیں تو ٹھیک ہے، کلوزسٹ تو مان تو لو کہ یہ کلوزسٹ ہیں. مان لو کہ اب ان سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے. مان لو کہ قربا سے مراد یہ لوگ ہیں. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ ہیں. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ لوگ ہیں. اتنا تو مان لو نا. لیکن جب ان آیتوں پہ آتے ہیں تو پھر بحث کرتے ہیں، نہیں اس میں یہ بھی شامل ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہیں. مباہلے پہ آ جاؤ، نہیں اس میں تو ان کی کیا فضیلت ہے، وہ تو کلوزسٹ تھے اس لیے لے کے چلے گئے. آپ ذرا دیکھیں یہ جو کنٹرڈکشن ہے فکر کا، افکار کا، نظریات کا، یہ خطرناک ہے. اوریجنلی مباہلہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے تاریخ اسلام ہی کا نہیں بلکہ تاریخ بشریت کا، کہ جس پر مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے، اس کا بار بار ذکر کرنا چاہیے. مخصوصاً عیسائیوں کے مقابلے پر اس کا بار بار تذکرہ ہونا چاہیے، اور ان کو، عیسائیوں کو علم ہونا چاہیے کہ تم جس اسلام پر الزام لگاتے ہو، دیکھو اسلام کا اسٹائل کیا ہے دین پھیلانے کا، اور کیسے مقدس لوگوں کو اسلام آگے رکھتا ہے ایز لیڈرز، اور کیسے افراد
اسلام کی نمائندگی کرتے ہیں، ہر کس و ناکس کو مت کہہ دینا کسی نے کچھ بھی کر دے تو ارے اسلام ایسا ہے، مسلمان ایسا ہے. کسی کے کرنے سے اسلام نے نہیں ایسا کیا. اگر کوئی گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے تو ظلم وہ مسلمان کر رہا ہے، اسلام نہیں کر رہا ہے. اس کا فعل اسلام کا فعل نہیں ہے. ہاں یہ جو 5 جا رہے ہیں آج، ان کا ہر فعل اسلام کا فعل ہے. ان میں اگر تم کوئی غلطی دیکھو تو ضرور کہو کہ اسلام نے غلطی کی ہے، مگر دکھاؤ ان میں کوئی غلطی. یہ اگر نعوذ باللہ ظلم کرتے ہوئے نظر آئیں تو کہو کہ اسلام ظلم کر رہا ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسلام کر رہا ہے، ان کو کہہ سکتے ہو اسلام ہے. آج انہی کو پہچانوانے کے لیے پیغمبر اسلام لے کر گئے ہیں. مجسم اسلام یہ 5 شخصیتیں ہیں جن کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ ہم جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. وقت تمام ہو رہا ہے اور ظاہر بات کچھ گفتگو رہ گئی ہے، انشاءاللہ ہم اس پر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اور حوالے رہ گئے ہیں، وہ حوالے بھی ہم آپ کو اگلے ہی ہفتے انشاءاللہ دیں گے. تمام تفاسیر کے اور محدثین نے جہاں جہاں اس واقعے کو لکھا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو جب یہ مباہلہ ہوا اور پیغمبر اسلام لے کر گئے، آج کی گفتگو میں ہی پہ تمام کریں گے کہ جب پیغمبر اسلام مباہلے میں ان پاکیزہ افراد کو لے کر گئے، پنجتن کو لے کر گئے، کسی کو نہیں لے کر گئے، اور انہوں نے دیکھ کر مباہلے سے انکار کیا اور کہا کہ ہم تو مباہلہ نہیں کرتے. جزیہ دینے پر راضی ہو گئے اور پیغمبر اسلام نے اس کو قبول کر لیا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم مباہلہ نہیں کرتے تو ضد نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے کئی اہم مسائل کو حل کیا. پہلی بات تو یہ کہ جس وقت لے کر گئے، ان چاروں کو لے کر گئے ساتھ میں، تو وہاں ان کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو وہ بھی بد دعا کریں گے، ہم بھی کریں گے، مگر جب میں بد دعا کروں تو ان چاروں سے کہا کہ تم آمین کہنا. آمین کیا مطلب؟ یعنی ہاں پروردگار ایسا ہی ہو، میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ ایسا. سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے ان سے کیوں کہا اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا؟ کیا پیغمبر اسلام کو کسی کی آمین کی ضرورت ہے؟ جب وہ دعا کریں تو اس میں آمین کیسی؟ بس وہ دعا کر دیے، وہ جو اللہ سے کہا وہ ہو جانا چاہیے. تو یہ عظمت بتانی تھی کہ دیکھو یہ 2 چھوٹے بچے، یہ میری بیٹی، یہ میرے داماد اور میرا بھائی، میرا نفس، یہ آمین کہنے والے ہیں. سمجھ لینا میں بد دعا کروں گا، یہ آمین کہیں گے. جیسے ہی پیغمبر نے یہ کہا ان کے دل ہل گئے. انہوں نے کہا کہ اب نہیں آپ بد دعا مت کیجئے، اور ہم وڈرا کرتے ہیں. بس یہاں ایک سوال ہے مسلمانوں سے، جب بھی سنیں اس درس کو، میری اس بات کو، میری یہ آواز جب تک بھی پہنچے، ان سے ایک سوال ہے میرا کہ پیغمبر اسلام وہاں گئے تھے کس لیے؟ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرنے کے لیے. تو کیا ان عیسائیوں پر لعنت کی پیغمبر نے؟ نہیں کی. اس لیے کہ طے یہ تھا کہ تم مقابلہ کرو گے ہم سے تو ہم لعنت کریں گے. تو مقابلے سے وہ ہٹ گئے تو لعنت سے بچ گئے. اب تم یہ سوچ لو کہ ان اہل بیت کے مقابلے پر جب کبھی کوئی آتا رہے گا، صرف وہ بچے گا جو مقابلے سے ہٹ جائے گا. جو مقابلے پر ڈٹ جائے گا اور رہے گا اور مقابلہ کرے گا، اس پر اللہ کی بھی، رسول کی بھی، انسانوں کی بھی، مومنین کی بھی اور قرآن کی بھی لعنت ہمیشہ ہوتی رہے گی. ہوتی رہے گی کہ نہیں؟ سوچو، خود سوچ لو. کس کے مقابلے پر آ رہے ہو؟ علی کے مقابلے پر، فاطمہ کے مقابلے پر، حسن کے مقابلے پر، حسین کے مقابلے پر. ان کے مقابلے پر جو آتا ہے اس پر لعنت ہوتی ہے. اور جب لعنت ہوتی ہے تو یہ لعنت اور یہ تباہی اور رحمت پروردگار سے یہ دوری دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے. اور اصل عذاب تو آخرت میں ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل بیت کے مقابلے پر آتے ہیں. یہ ہے مباہلہ میرے دوستو. اور مباہلے سے ہمیں جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ قرآن نے
ایک آیت یہی کنکلوژن ہے اور اسی پر میں تمام کروں گا. یہ پھر ایک اور عظیم پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے, بڑا پیغام ہے, اور پیغام یہ ہے کہ آؤ ہم سب مل جائیں. اس کے بعد کی آیت آپ پڑھیں گے, اس کے بعد کی ایک آیت ہے جس میں اسلام نے عیسائیوں سے کہا کہ آؤ ہم سب متحد ہو جائیں, جمع ہو جائیں, تعالوا الی کلمۃ, اس پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن یہاں پر ہم صرف یہ کہنا چاہیں گے کہ آؤ ہم سب کے سب مسلمانوں جمع ہو جائیں سچوں پر, اس لیے کہ قرآن ہم کو حکم دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان لانے والو اللہ پر اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچوں کی تلاش اگر تم کو ہے تو یہ بہترین سچے ہمارے سامنے موجود ہیں. آؤ ہم سب کے سب مل کر اتحاد کریں, متحد ہو جائیں, ان سچوں پر جمع ہو جائیں, اس لیے کہ یہی وہ سچے ہیں جن کا تعارف قرآن مجید کرا رہا ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے اور تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ اہل بیت طاہرین کی عظمت کو پہچان سکیں, ان کی معرفت حاصل کریں, اور مباہلہ کا جو یہ واقعہ ہے جو بہت مظلوم ہے, پروردگار مسلمانوں کو عقل دے, توفیق دے, انصاف دے کہ وہ اس مباہلے کا تذکرہ کر کے اپنے لیے اور دین کے لیے اور اسلام کے لیے اور قوم کے لیے اور امت اور ملت کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں. صلوات پر محمد وآل محمد. مولانا صاحب, I just think about that.